میں مختصر طور پر یہ عرض کر دوں کہ ساری دنیا کے اندر ہندوستان جس وقت سونے کی چڑیا کہلایا کرتا تھا، ساری دنیا کے اندر ہندوستان کا ایک ڈنکا تھا، ایک چرچا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے پاس اتنی بڑی دولت اور اتنا زیادہ مال ہے کہ اگر وہاں پر ہم تجارت کریں تو ہمیں بہت زیادہ نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کی یورپ نے۔ انگریزوں نے چاہا کہ کسی طرح سے ہندوستان سے مال حاصل کیا جائے اور ہندوستان کے اندر جا کر وہاں پر ہم تجارت کریں اور اس کے بعد ہمیں وہاں کی مال و دولت حاصل ہو اور ہم بھی خوب مالدار بن جائیں۔ لہذا اس کے بعد انہوں نے کوشش جاری کی اور سن 1601 عیسوی کے اندر انگریزوں کا پہلا جہاز ہندوستان کے اندر آیا اور اس وقت انہوں نے یہ کوشش کی کہ کس طرح سے ہم یہاں سے مال و دولت حاصل کریں اور ہندوستان پر اپنا قبضہ کریں اور یہاں کے لوگوں کو اپنا غلام بنائیں۔ اس کے بعد جو اس وقت کے بادشاہ تھے ہندوستان کے، ان کا نام ہے جہانگیر، ان کی حکمرانی چل رہی تھی۔ انہوں نے اس بات کی کوشش کی جہانگیر بادشاہ نے کہ ہم اپنی جان کی بازیاں لگا دیں گے لیکن اپنے ملک کو کسی کے ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے، اپنے ملک کو ہم دوسروں کے حوالے بالکل نہیں کریں گے، چاہے ہماری جان تک چلی جائے۔ بالآخر جہانگیر بادشاہ کا دور چل رہا تھا، انگریزوں کو یہاں سے ناکامی ملی اور وہ یہاں سے دوڑے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ آئے سن 1703 عیسوی کے قریب اور انہوں نے اس وقت بھی حملہ کرنا چاہا۔ اس وقت حکمرانی چل رہی تھی ٹیپو سلطان کی۔ جب ٹیپو سلطان کی حکمرانی چل رہی تھی تو انگریزوں نے اپنے نوکر چاکر لا کر اور ہندوستان کے اندر یہ بات رکھی کہ ہم یہاں پر اپنے مزدوروں کو لگا کر سامان بنائیں گے اور یہاں پر ہم تجارت کریں گے۔ چنانچہ اس وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے اس بات کی اجازت دے دی اور پھر یہ ہوا کہ وہ مال کے چکر میں، یعنی مال کا بہانہ دے کر اور سامان کا بہانہ دے کر ہندوستان کے اندر ہتھیار تیار کرنے لگے اور مزدوروں کے بہانے سے اپنے فوجی تیار کرنے لگے، سپہ سالار تیار کرنے لگے۔ لہذا انہوں نے جنگ کی خوب تیاری کی۔ اس کے بعد تقریباً 1800 عیسوی میں 1800 کچھ عیسوی کے اندر انہوں نے جنگ کا پلان بنایا اور پورے ہندوستان کے اندر جو اس وقت متحدہ حصہ تھا، یعنی ہندوستان کے اندر بنگلہ دیش بھی تھا، پاکستان بھی تھا، سری لنکا بھی تھا، تمام کے تمام ملک آپس میں ملے ہوئے تھے اور انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہندوستان پر ہم اپنا قبضہ کریں اور یہاں پر ہندو ہو یا مسلمان ہو ان کو اپنا غلام بنائیں اور یہاں کے رہنے والوں کو اپنے ماتحت رکھیں۔ لہذا اس کے بعد جنگ ہوئی اور جنگ ہونے کے بعد کئی ساری جنگیں ہوئیں۔ اگر میں تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالوں تو کم از کم آدھے گھنٹے کی تقریر چاہیے، لیکن مختصر طور پر یہ ہے کہ جنگ ہو جانے کے بعد مسلمان بھی شہید ہوئے اور ہندو بھی بہت قتل ہوئے، لیکن آخر کار جو جیت ہوئی تقریباً سن 1947 عیسوی میں، جس وقت مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، ہندوستان کے باشندوں کو فتح حاصل ہوئی اور یہ ہندوستان آزاد ہو گیا اور انگریزوں سے خالی ہو گیا۔ لیکن انگریزوں سے خالی تو ہوا، انگریز یہاں سے بہت سارا مال اور دولت بھی لے کر گئے۔ اسی وجہ سے قدیم زمانے کے اندر ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا کرتا تھا، لیکن جس وقت انگریزوں کی یہاں پر حکمرانی رہی ہے، انگریزوں نے جب سے حملہ کیا تھا اس وقت سے یہاں پر مال و دولت جاتا رہا اور پھر ہندوستان غریب ہونا شروع ہوا۔ لہذا سن 1947 عیسوی کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام نے مل کر انگریزوں سے لڑائی لڑی، جنگ لڑی، مقابلہ کیا، ہندوستان سے انگریزوں کو بھگایا اور یہ ہندوستان آزاد ہوا اور اس آزاد ہونے کی خوشی میں ہم 15 اگست مناتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی مختصر طور پر کہ ہم 15 اگست کیوں مناتے ہیں۔ سن 1947 کو یہ ہندوستان آزاد ہوا اور پھر ہندو مسلم تمام کے تمام لوگ آپس میں مل جل کر رہنے لگے اور ہندوستان انگریز سے چلا گیا اور پھر جو ان کا قبضہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تقریباً 3 سال کے بعد 1950 عیسوی کے اندر ہندوستان کا پھر قانون لاگو ہوا 26 جنوری 1950 میں۔ پھر اس ہندوستان کے قوانین بنائے گئے۔ اس کے بعد
بعد ہندو مسلم سب نے اکٹھے ہو کر یہ طے کیا کہ یہ ہندوستان جمہوری ملک رہے گا. جمہوری ملک رہے گا یعنی جن لوگوں کی اکثریت ہوگی ان کی حکمرانی ہوگی. لہذا اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً 70-75 سال ہو چکے ہیں یہ ہندوستان کے باشندے آپس میں رہتے ہوئے آ رہے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ مختلف قبیلوں میں تمہیں بانٹا ہے. اور قبیلوں میں بانٹنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لِتَعَارَفُوا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے, تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شناخت کا ذریعہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو قبیلے ہوتے ہیں, یہ جو برادریاں ہوتی ہیں, ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. لوگ ان برادریوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ برادری صرف اس لیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان اور شناخت کر سکو. یہ اس وجہ سے نہیں کہ تم فرقے بنا کر بیٹھ جاؤ, آپس میں جنگ و جدال کا ذریعہ بنا لو اور آپس میں پھوٹ ڈالو اور اپنی برادری کو دوسری برادری والوں سے اونچا سمجھنے لگو. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو سمجھنے کی, آپس میں متحد ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ آپ کا پروگرام نہایت ہی عمدہ اور بہترین رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو بھی ترقی عطا فرمائے اور اس چھوٹے سے جامعہ کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے اور اس کو دنیا کے لیے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.